خادم کے لیے دعا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک مدینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس عرصے میں کبھی ان سے یہ نہ کہا کہ یہ کام کیوں نہ کیا۔ ایک روز ان کے حق میں دعا فرمائی، اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته۔ ترجمہ: الہی اسے مال بھی بہت دے اور اولاد بھی بہت دے، اور جو کچھ اسے عطا کیا جائے اس میں برکت بھی دے۔ ادب و تواضع۔ نمبر 1، مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے۔ نمبر 2، جو کوئی مل جاتا اسے سلام پہلے خود کر دیتے۔ نمبر 3، مصافحے کے لیے خود پہلے ہاتھ پھیلا دیتے۔ نمبر 4، صحابہ رضی اللہ عنہم کو کنیت کے نام سے پکارتے۔ عرب میں عزت سے بلانے کا یہی طریق ہے۔ نمبر 5، کسی کی بات کبھی قطع نہ فرماتے۔ نمبر 6، اگر نماز نفل میں ہوتے اور کوئی شخص پاس آ بیٹھتا تو نماز کو مختصر کر دیتے اور اس کی ضرورت پوری کر دینے کے بعد پھر نماز میں مشغول ہوتے۔ نمبر 7، اکثر متبسم رہتے۔ نمبر 8، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ناکا کا نام ازبا تھا۔ کوئی جانور اس سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ ایک اعرابی اپنی سواری پر آیا اور ازبا سے آگے نکل گیا۔ مسلمانوں کو یہ بہت ہی شاک گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حقا على الله عز وجل الا يرفع شيئا من الدنيا الا وضعه۔ ترجمہ: دنیا میں خدا کی سنت یہی ہے کہ کسی کو اٹھاتا ہے تو اسے نیچا بھی دکھاتا ہے۔ نمبر 9، ایک شخص آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خیر البریہ یعنی برترین خلق کہہ کر بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاکا ابراہیم، یہ شان تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ نمبر 10، ایک شخص حاضر ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت سے لرز گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هون عليك فاني لست بملك انما انا ابن امراه من قريش تاكل القديد۔ ترجمہ: کچھ پرواہ نہ کرو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں قریش کی ایک غریب عورت کا فرزند ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ شفقت و رافت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نمبر 1، کوئی شخص بھی اچھے خلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ تھا۔ خواہ کوئی صحابی بلاتا یا گھر کا کوئی شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لبیک یعنی حاضر ہی فرمایا کرتے۔ نمبر 2، عبادت نافلہ چھپ کر ادا فرمایا کرتے تاکہ امت پر اس قدر عبادت کرنا شاق نہ ہو۔ نمبر 3، جب کسی معاملے میں 2 صورتیں سامنے آتیں تو آسان صورت کو اختیار فرماتے۔ نمبر 4، اللہ پاک کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جس شخص کو میں گالی دوں یا لعنت کروں، وہ گالی اس کے حق میں گناہوں کا کفارہ، رحمت و بخشش اور قرب کا ذریعہ بنا دی جائے۔ نمبر 5، فرمایا ایک دوسرے کی باتیں مجھے نہ سنایا کرو، میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو سب کی طرف سے صاف سینہ جاؤں۔ نمبر 6، واعظ و نصیحت کبھی کبھی فرمایا کرتے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ نمبر 7، ایک بار سورج گرہن ہوا، نماز کسوف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور دعا میں فرماتے تھے، ربی الم تعدنی الا تعذبهم وانا فیہم وهم یستغفرون ونحن نستغفرک۔ ترجمہ: اے پروردگار، تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو بہر 2 صورت عذاب نہ دیا جائے گا۔ نمبر 1، جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ نمبر 2، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں۔ اب اے خدا، میں موجود ہوں اور سب استغفار بھی کر رہے ہیں۔ لكل نبي دعوة يدعو بها فاستجيب لها فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة۔ ترجمہ: ہر ایک نبی کے لیے ایک ایک دعا تھی، وہ مانگتے رہے اور دعا قبول ہوتی رہی۔ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت روز قیامت کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ عدل و رحم۔
اگر دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوتا تو عدل فرماتے، اور اگر کسی شخص کا نفس مبارک کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا تو رحم فرماتے۔ نمبر 1، فاطمہ نام ایک عورت نے مکہ میں چوری کی۔ لوگوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، سفارش کرائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم حدود الہی میں سفارش کرتے ہو؟ سنو، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتی تو میں حد جاری کرتا۔ نمبر 2، سواد بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رنگین کپڑے پہن کر گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہت ہت فرمایا اور چھڑی سے ان کے شکم میں ٹھوکا بھی دیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو قصاص لوں گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ اپنا شکم برہنہ کر کے میرے سامنے کر دیا۔ آداب پر رحم۔ نمبر 1، مکہ میں سخت قحط پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے مردار اور ہڈیاں بھی کھانی شروع کر دیں۔ ابو سفیان بن حرب ان دنوں دشمن غالی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوگوں کو صلہ رحم یعنی حسن سلوک با قرابت داراں یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، خدا سے دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور خوب ہی بارش ہوئی۔ نمبر 2، سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے نجد سے مکہ کو جانے والا غلہ بند کر دیا، اس لیے کہ اہل مکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ نمبر 3، حدیبیہ کے میدان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ نماز صبح پڑھ رہے تھے۔ 70-80 آدمی چپکے سے کوہ تنعیم سے اترے تاکہ مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے قتل کر دیں۔ یہ سب گرفتار ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کسی فدیے یا سزا کے آزاد فرما دیا۔ جود و کرم۔ نمبر 1، سائل کو کبھی رد نہ فرماتے، زبان مبارک پر حرف انکار نہ لاتے۔ اگر کچھ بھی دینے کو پاس نہ ہوتا تو سائل سے عذر کرتے، گویا کوئی شخص معافی چاہتا ہے۔ نمبر 2، ایک شخص نے آ کر سوال کیا، فرمایا، میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے، تم میرے نام پر قرض لے لو، میں پھر اسے اتار دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا نے آپ کو یہ تکلیف نہیں دی کہ قدرت سے بڑھ کر کام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ سے رہ گئے۔ ایک انصاری نے پاس سے کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دیجئے، رب العرش مالک ہے، تنگ دستی کا کیا ڈر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار آشکارا ہو گئے۔ فرمایا، ہاں، مجھے یہی حکم ملا ہے۔ نمبر 3، ایک بار ایک سائل کو آدھا وسق غلہ قرض لے کر دلایا۔ قرض خواہ تقاضے کے لیے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ایک وسق غلہ دے دو، آدھا تو قرض کا ہے، آدھا ہماری طرف سے جود و سخا کا ہے۔ نمبر 4، فرمایا کرتے، اگر کوئی شخص مقروض مر جائے اور مال باقی نہ چھوڑے تو ہم اسے ادا کریں گے، اور اگر کوئی مال چھوڑ کر مرے تو وہ وارثوں کا حق ہے۔ شرم و حیا۔ نمبر 1، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پردہ نشین لڑکی سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا تھی۔ جب کوئی ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی جاتی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہت ہوتی تو چہرہ مبارک سے فوراً معلوم ہو جاتا تھا۔ نمبر 2، عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی حرکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آتی تو اس کا نام لے کر منع نہ فرماتے، بلکہ عام الفاظ میں اس حرکت و فعل کی نہیں فرما دیتے۔ نمبر 3، عادات و معاملات میں اپنی جان پر تکلیف اٹھا لیتے مگر دوسرے شخص کو ازراہ شرم کام کرنے کو نہ فرماتے۔ نمبر 4،
جب کوئی عذر خواہ سامنے آ کر معافی کا طالب ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرم سے گردن مبارک جھکا لیتے۔ نمبر 5، عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ کبھی نہیں دیکھا۔ صبر و حلم۔ نمبر 1، زید بن ثانہ ایک یہودی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا قرض دینا تھا۔ وہ ایک روز آیا، آتے ہی چادر آپ کے شانے سے اتار لی، جسم کے کپڑے پکڑ لیے اور ٹرانے لگا کہ عبد المطلب والے بڑے نادہند ادائیگی نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے سختی سے جھڑک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، فرمایا، عمر، تمہیں لازم تھا کہ میرے ساتھ اور اس کے ساتھ اور طرح برتاؤ کرتے، مجھے حسن ادائیگی کے لیے کہتے اور اسے حسن تقاضا سکھاتے۔ پھر زید کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، فرمایا، ابھی تو وعدے میں 3 دن باقی ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس کا قرض ادا کر دو، 20 سا زیادہ بھی دینا کہ تم نے اسے دھمکایا اور ڈرایا بھی تھا۔ نمبر 2، ایک اعرابی آیا، اس نے زور سے آن حضرت کی چادر کو جو موٹے کنارے کی تھی جھٹکا دیا۔ یہ کنارہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں گڑ گیا اور نشان پڑ گیا۔ اعرابی نے اب زبان سے یہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال خدا جو تمہارے پاس ہے نہ تیرا ہے اور نہ تیرے باپ کا ہے، اس میں سے ایک بارے شتر مجھے بھی دلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا خاموشی کے بعد فرمایا، بے شک خدا کا ہے اور میں اس کا غلام ہوں۔ بالآخر حکم فرمایا کہ ایک بارے شتر جو اور ایک بارے شتر کھجوریں اسے دی جائیں۔ نمبر 3، طائف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واعظ اور تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کے باشندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ پھینکی، آوازیں لگائے اور اتنے پتھر مارے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہو سے تر بتر اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر بھی یہی فرمایا کہ میں ان لوگوں کی ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو امید ہے کہ ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی۔ عفو و رحم۔ نمبر 1، عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارک کی بابت کسی سے انتقام نہیں لیا۔ نمبر 2، جنگ احد میں کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑے، سر پھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں بھی گر گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ان پر بدعا فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے کے لیے نبی نہیں بنایا گیا، خدا نے مجھے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا فرمائی، اے خدا میری قوم کو ہدایت فرما، وہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ نمبر 3، ایک درخت کے نیچے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، تلوار شاخ سے آویزاں کر دی۔ غورس ابن الحراس آیا، تلوار نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخانہ جگایا، بولا، اب تم کو کون بچائے گا؟ فرمایا، اللہ۔ وہ چکر کھا کر گر پڑا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی، فرمایا، اب تجھے کون بچا سکتا ہے؟ وہ حیران ہو گیا، فرمایا، جاؤ، میں بدلہ نہیں لیا کرتا۔ نمبر 4، حبار نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کے نیزہ مارا، وہ ہودج سے نیچے گر گئیں اور حمل ساکت ہو گیا، اور بالآخر یہی صدمہ ان کی موت کا باعث ہوا۔ حبار نے عفو کی التجا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرمایا۔ نمبر 5، فرمایا، زمانہ جاہلیت سے لے کر جن باتوں پر قبائل میں باہمی جنگ و جدل چلا آتا ہے، سب کو معدوم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے خون کا دعویٰ اور اپنے چچا کے رقوم قرضہ کو معاف کرتا ہوں۔ صدق و امانت۔ نمبر 1، جانی دشمن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کے قائل تھے۔ صادق و امین بچپن ہی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب پڑ گیا تھا۔
انہی اوصاف کی وجہ سے قبل از نبوت بھی لوگ اپنے مقدمات کو انفصال کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے۔ نمبر 2، ایک روز ابو جہل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے جھوٹا نہیں سمجھتا لیکن تیری تعلیم پر میرا دل نہیں ٹھہرتا۔ نمبر 3، شب ہجرت کو کفار نے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ اور اتفاق کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے بھائی علی رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے پیچھے چھوڑا کہ ان کی امانتوں کو ادا کر کے آنا، عفت و عصمت۔ نمبر 1، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایام جاہلیت کی رسموں میں سے میں نے کبھی کسی میں بھی حصہ نہیں لیا، صرف 2 دفعہ ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بچا لیا۔ 10 برس سے کم عمر تھی، میں نے اس چرواہے کو جس کے ساتھ میں بکریاں چراتا تھا کہا، اگر تم میری بکریاں سنبھالے رکھو تو میں مکہ یعنی آبادی کے اندر جاؤں، جیسے اور نوجوان کہانیاں کہتے سنتے ہیں میں بھی کہانیاں کہوں سنوں۔ اس ارادے سے میں شہر کو آیا، پہلے ہی گھر پہنچا تھا کہ وہاں دف و مزامیر بج رہے تھے، اس گھر میں بیاہ تھا، میں انہیں دیکھنے لگا، نیند نے غلبہ کیا، میں سو گیا، جب سورج نکلا تب آنکھ کھلی، ایک دفعہ پھر ایسی ہی نیت سے آیا تھا، اسی طرح نیند آ گئی اور وقت گزر گیا۔ ان 2 واقعات کے سوا میں نے کبھی مکروہات جاہلیت کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ نمبر 2، عہد نبوت سے پہلے کا ذکر ہے، زید بن عمرو بن نفیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، دسترخوان پر گوشت بھی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا آکل مما تذبحون علی انصابکم ولا آکل الا ما ذکر اسم اللہ علیہ۔ ترجمہ، میں وہ گوشت نہیں کھاتا جو بتوں یا استحانوں کی قربانی کا ہو، میں تو صرف وہی گوشت کھایا کرتا ہوں جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ زہد۔ نمبر 1، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی، یا رب اجوع یوما واشبع یوما فاما اليوم الذي اجوع فيه فاتضرع اليك وادعوك واما اليوم الذي اشبع فيه فاحمدك واثني عليك۔ ترجمہ، الہی ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھانے کو ملے، بھوک میں تیرے سامنے گڑ گڑایا کروں، تجھ سے مانگا کروں اور کھا کر تیری حمد و ثنا کیا کروں۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ایک مہینے برابر ہمارے چولہے میں آگ روشن نہ ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ پانی اور کھجور پر گزران کرتا۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آ کر 3 دن تک برابر گیہوں کی روٹی کبھی نہیں کھائی۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زرع ایک یہودی کے پاس بعوض غلہ جو رہن تھی۔ نمبر 5، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی آخری شب میں تھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پڑوسن سے چراغ کے لیے تیل منگوایا تھا۔ نمبر 6، دعا فرمایا کرتے، الہی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا دے جتنا پیٹ میں ڈال لیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زہد کی یہ تمام صورتیں اختیاری تھیں، لاچاری کچھ نہ تھی، اور اس زہد سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہ تھا کہ کسی حلال شے کے استعمال یا انتفاع میں کوئی روک پیدا کریں۔ ایسے خیال سے صرف ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا استعمال چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بیوی نے شہد کی بو کو اپنی تباہ کے خلاف بتایا۔ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ یہاں تک کھینچ نہیں کرنی چاہیے۔ صنف نازک کی آسائش کا خیال۔ نمبر 1، ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا ایک سفر میں ساتھ تھیں۔ وہ تمام جسم کو چادر سے ڈھانپ کر اونٹ کی پچھلی نشست پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہوا کرتی تھیں۔ جب وہ اونٹ پر سوار ہونے لگتیں تب
يجلس عند بعير فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبتي حتى تركب. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھٹنا آگے بڑھا دیتے، صفیہ رضی اللہ عنہا اپنا پاؤں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ کر اونٹ پر چڑھ جایا کرتی۔ نمبر 2، ایک دفعہ ناکا کا پاؤں پھسلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں گر پڑے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالمرأة. ترجمہ، تم پہلے عورت کی خبر لو۔ نمبر 3، ایک سفر میں اونٹوں کے کجاووں میں عورتیں سوار تھیں۔ ساربان جو اونٹوں کی مہار پکڑے جاتا تھا خودی خوانی کرنے لگا۔ خودی ایسی آواز سے شعر پڑھنے کو کہتے ہیں جس سے اونٹ تیز چلنے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کانچ کے شیشوں کو توڑ پھوڑ نہ دینا۔ اس ارشاد میں عورتوں کو کانچ کے آلات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے۔ نفاست و نزاکت کے علاوہ تشبیہ عورتوں کا ذوف خلقت ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ آرام اور آسائش کی مستحق ہیں۔ اسیران جنگ کی خبر گیری۔ اسیران جنگ کی خبر گیری مہمانوں کی طرح کی جاتی تھی۔ جنگ بدر میں جو قیدی مدینہ منورہ میں چند روز تک مسلمانوں کے پاس اسیر رہے، ان میں سے ایک کا بیان ہے، خدا مسلمانوں پر رحم کرے، وہ اپنے اہل و عیال سے اچھا ہم کو کھلاتے تھے اور اپنے کنبے سے پہلے ہمارے آرام کی فکر کیا کرتے تھے۔ جب قیدی اسیر ہو کر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کے لباس کی فکر کیا کرتے تھے۔ مردانہ ورزشیں۔ مردانہ ورزشوں کا شوق دلایا کرتے۔ رکانہ عرب کا شاہزور پہلوان تھا، وہ اپنے پچھڑ جانے کو اسلام لانے کی شرط ٹھہراتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار پچھاڑ دیا تھا۔ تیر افغنی۔ نشانہ بازی کا لوگوں کو شوق دلایا کرتے۔ نشانہ بازی کی مشق کے لیے لوگوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا، تیر چلاؤ، میں اس پارٹی کی طرف ہوں گا۔ یہ سن کر دوسری پارٹی نے تیر چلانے سے ہاتھوں کو روک لیا۔ سبب پوچھا گیا، انہوں نے کہا، جب اس پارٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں کیوں کر تیر افغنی کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر چلاؤ، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ ارموا وانا معكم كلكم. گھڑ دوڑ۔ گھوڑوں کی دوڑ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کرائی جاتی تھی۔ لمبی دوڑ 5 یا 6 میل کی اور ہلکی دوڑ 1 میل کی ہوتی تھی۔ مردم شماری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتبوا لي من تلفظ بالاسلام من الناس. ترجمہ، تمام کلمہ گو اشخاص کے نام میرے ملاحظے کے لیے قلم بند کیے جائیں۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ اس وقت مسلمانوں کا شمار 1,500 ہوا۔ اس تعداد پر مسلمانوں نے اللہ کا شکر کیا، خوشی منائی۔ مسلمان کہتے تھے، اب ہم 1,500 ہو گئے ہیں، اب ہمیں کیا ڈر رہا ہے؟ ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہی نماز پڑھا کرتا تھا اور اسے ہر طرف سے دشمنوں کا خوف لگا رہتا تھا۔ افسوس ہے کہ اس روایت سے یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ شمار کس سن میں ہوا تھا۔ صحیح بخاری کی دیگر روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیسری مردم یعنی مسلم شماری تھی۔ پہلی دفعہ کے شمار میں مسلمانوں کی تعداد 400، دوسری میں 600 اور 700 کے درمیان تھی۔